بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھسا وائنز اور گھسا وائنز 2۔ ناظرین، مصطفیٰ عامر قتل کیس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا بندہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرے تو کیا کرے، کس کی بات پہ یقین کرے، کس کی بات پہ یقین نہ کرے۔ ایک جو کامران صاحب ہیں، یعنی کہ جو ارمغان کا والد ہے، جو کامی بونز کے نام سے، ان کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کر رہے تھے اور ہمیں بھی ظاہر ہے کہ اس پہ تھوڑا سا شک ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں شیطانی تنظیمیں ہیں، 13 ان کی شاخیں ہیں، 13 برانچز ہیں، جن میں سے ایک ہے اسکلز اینڈ بونز۔ تو یہ تصور کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی خیال ہے میرا یا ہم لوگوں کا جس کا ہماری مینٹیلٹی سے ملتی ہوئی ہے، تو لگتا ہے کہ اسکلز اینڈ بونز سے ان کا تعلق ہے۔ جب اتنے دھڑلے سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ قانونی جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے، ان کو للکارنا، ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں اور دیگر جتنے بھی پورے سسٹم کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ عجیب قسم کی کوئی مخلوق ہے، نہ تمیز نہ تہذیب کوئی۔ لیکن لگتا ہے کہ یا تو اوور کانفیڈنٹ ہیں یا کچھ ماضی میں ان کے ساتھ کچھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جس کے جو کوئی ظلم ستم ایسا ہو گیا، کوئی حادثہ انہوں نے بچپن میں دیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے دماغی توازن لگتا ہے کہ کھو کے بیٹھے ہیں، یا تو شاید شدید ناراض ہے سسٹم سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرے جو ذہن میں آ رہی بات ہے وہ۔ اچھا، اب آ جاتے شیراز کے اوپر، شیراز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شیراز اپنے بیان سے مکر گیا، مطلب اس نے کہا کہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں کیسے پیش کیا گیا وہ سب سے بڑی بات دیکھیے کہ عدالت میں وکیل کو بتائے بغیر کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کو ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا جو ہے اقبالی بیان لینے کے لیے، کنفیشن کے لیے وکیل کو اور جو شیراز ہے اس کی فیملی کو بتائے بغیر آئی او صاحب لے کے پہنچ گئے شان پتی۔ وہاں پر جا کے جب عدالت کے کمرے میں جج صاحب نے کہا کہ پولیس کو سب کو باہر، تو ان سے پوچھا گیا بھائی اگر آپ نے یہ بیان دے دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ سزا سے تو بچ جاؤ گے، لیکن 5 سال 10 سال سزا، یا ہو سکتا ہے کہ عمر قید کی سزا ہو جائے آپ کو یہ کنفیشن کرنے میں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی فائدہ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 5 سال تھوڑے عرصے کے لیے، یا ہو سکتا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے آپ جو جیل چلے جاؤ۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی پولیس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے اگر یہ بیان دے دیا تو تمہیں جو ہے نکال دیں گے یہاں سے، تمہاری سزا کم سے کم در ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا سوچنے کا موقع دیں، عدالت نے سوچنے کا موقع دیا، لڑکے نے منع کر دیا، میں کنفیشن نہیں کر رہا، میں ارمغان نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، ارمغان نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا ہے، میں واحد چشمدید گواہ ہوں اس واقعے کا، اور میں اپنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنفیشن، کیونکہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، جو مجھے زبردستی پولیس پھنسا رہی ہے یا مجھے زبردستی لوگ پھنسا رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اس کو پھنسایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حقیقت ہے کہ اس کو پھنسایا جا رہا ہے۔ جبکہ ارمغان کا بیک گراؤنڈ وغیرہ، جو اس کے کچھ پرانے ساتھی وغیرہ، اس کے کچھ کلپس سامنے آتے ہیں، تو بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ شنگریلا میں وہ جناب والا جو ہے وہ کھولنے کے چکر میں تھے اپنا کال سینٹر، سافٹ ویئر ہاؤس۔ پاسبل ہے شنگریلا میں، میرے خیال میں نے آج تک نہیں سنا کہ وہاں پر کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہوگا، لیکن کس لیول کا یہ کھولنے والا تھا، جس لیول کا اس نے کراچی میں کھولا تھا، ہو سکتا ہے اس کا 10 گنا زیادہ بڑا لیول کا اور زیادہ بہتر لیول کا کھولتا۔ لیکن کون سا سافٹ ویئر؟ یہاں تو چلو کراچی ہے، لوکیشن ٹریک ہو جاتی ہے، شنگریلا میں تو لوکیشن ہی ٹریک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے وہاں پر کسی کا بھی پہنچنا، یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اوکے، آپ کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیس سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ یہ مصطفیٰ عامر مرڈر کیس میں مصطفیٰ کا لیے عدالت سے بیان آتے کہ وہ ڈرگس کے کیس میں نہیں ہے، جبکہ پھر دوستوں کے بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مصطفیٰ خود ڈرگ ڈیلر تھا۔ تو بھائی مصطفیٰ عامر تو خود ڈرگ ڈیلر ہے، مظلوم تو وہ اس سچویشن میں کہ چلو وہاں پر اس کی ارمغان سے دوستی نہیں ہے، ارمغان کے پاس کیا کر رہے تھے، اس کی جو ہے ساحر سے دوستی نہیں ہے، تو ساحر سے وہ ڈرگ لیتا کیوں تھا؟ چلو ٹھیک ہے، کلائنٹ ریٹیلر وغیرہ والی جو معاملات ہیں وہ ہوں گے کہ ٹھیک ہے، گودام ساحر اور ریٹیلر، یہ ڈیلر وغیرہ سب شپ، ان کی یہ 3-4 بندوں کا یہ معاملہ سارا ٹرین ٹبر نظر آ رہا ہے۔
اب آپ بتائیے کہ اس کو دوستی کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دوست کبھی بھی دوست کی جان نہیں لے سکتا. جو دوست دوست کے ساتھ دھوکہ کرے تو وہ دوستی کے قابل نہیں ہوتا، وہ دوست نہیں کہلاتا، منافق کہلاتا ہے. ماضی میں ایسے بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہم نے دیکھے ہیں جہاں دوست پھنسے تو وہاں سے بھاگ لیے. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے کہ مصطفیٰ عامر کا ارمغان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہا جائے اب بیان آ رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے پہلے ان کے تعلقات تھے، پہلے گھومتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. اچانک سے ان میں کچھ انبن ہوئی، یہ غائب ہو گیا مصطفیٰ عامر، کٹ آف ہو گئے. وہ جب نیو ایئر پارٹی تھی اس میں بلایا جا رہا تھا، یہ نہیں آ رہا تھا. کیوں؟ جب تمہارا ان کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہی نہیں تھی تمہیں کیوں بلایا جا رہا تھا؟ بھائی یہ بات بھی آتی ہے. تو پھر والدین یہاں پر والدین غفلت کا شکار ہیں اور ہم لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں والدین. کامران قریشی بھی اور مصطفیٰ عامر کے پیرنٹس بھی، جبکہ دوست سچی کہانیاں بتا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ساحر کا کیا کیس ہوگا. ساحر کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا جائے گا، 1-2 سال میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ اس کا ہوگا سزا ہوگی، مشکل سے نہیں ہوگی. لیکن ارمغان کیس جو ہے اس میں وہ باقی کے 10 لوگ کون ہیں، کہاں پر پائے جاتے ہیں اس وقت، یہ چیز دیکھنا بے انتہا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یہ ہے سمپل سا کہ پولیس جس طریقے سے وہاں پر انویسٹیگیشن جو نظر آ رہی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں ادارے ہمارے جو وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ماضی میں ریکارڈ ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کی اچھائیاں جو ہیں وہ ان کی برائیوں پہ حاوی نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کی برائیاں جو ان کے وہ اچھے اعمال کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ ان کے جو اگر وہ واقعی میں ایکٹیو کام کر رہے ہیں، فیئرلی کام کر رہے ہیں، تو وہ چیز لوگوں کو نظر نہیں آ رہی. ہم اس پہ بھروسہ کرنے سے قاصر ہوئے ہیں. کیوں؟ پولیس کا کردار ایسا رہا ہے، اداروں کا کردار ایسا رہا ہے شاید. ٹھیک ہے، لیکن جلد از جلد جو ہے وہ ارمغان کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی کسی کا بیٹا ہے، اس کو شرم نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے لوگوں کو لڑکیوں کے ساتھ بہیمانہ تشدد، وکیل کو جان سے مارنے کی، اغوا کرنے کی دھمکی. مطلب 9 دولتیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بھائی. 9 دولتی جو ہیں وہ ایسے ہی ہتھ کنڈے کرتے ہیں. یہ میری طرح کے لوگ تھے جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس اچانک سے آ گئے، یہ اپنی اوقات بھول گئے. لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ سوچے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس سوچے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم دولت کے نشے میں اپنے آپ کو یا طاقت کے نشے میں پاگل نہیں ہو جائیں، لوگوں کو انسان سمجھنا بھول جائیں، یہ سب نہ کریں. ٹھیک ہے، یہ ارمغان اور یہ کامران اور کامی ڈون بون جو ہے یہ ہڈی، یہ بھول گئے اپنی اوقاتیں. جس طرح کے ان کے بیہیویئر ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی تگڑا سا بندہ ہو جو ان کے ساتھ انہی کی زبان میں بات کرے. انٹرویو دینا ان کو نہیں آتا، ان کو نہیں پتہ. ٹیلی ویژن پہ بیٹھے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے کہیں پہ، کوئی آپ سے، آپ کا بچہ اگر غلط پھنسایا جا رہا ہے تو آپ کم از کم اپنے ایکٹ سے تو پروف کرو نا. اس کے لڑکے کے چہرے کے اوپر تاثرات ایسے کہ جیسے اس کو کوئی پتہ ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جیسے ایک زمانے میں سہولت مرزا کا تھا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ سوچا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہوا. ویسے اس کے ساتھ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہوگا. بہرحال یہ تھی آج کی اپڈیٹس. کیپ واچنگ گھوسا وائنز اور گھوسا وائنز 2. اللہ حافظ.